يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ذیلی حصہ نوجوانان توحید و سنت، اس کا عظیم اور فقیر المثال اجتماع جس میں تمام احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، جماعت کے ساتھ اور جماعت کے رفقا امراء ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اللہ تعالی اس جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، حاسدین کے حسد اور شیاطین کے شر اور مفسدین کے فساد سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اور معمون فرمائے۔ یہ جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، اس کا مرکزی پیغام، مرکزی دعویٰ جس پر اس کے اسلاف نے محنت کی ہے، وہ مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ حاجات میں، مشکلات میں، مصیبات میں، اپنی مرادوں میں صرف ایک اللہ کو پکارو، اس بات کی پرواہ نہ کرو موسم موافق ہے یا نہیں، حالات موافق ہیں یا نہیں، اور لوگ ساتھ ہیں یا نہیں، حالات جیسے بھی ہوں، ہر دور، ہر حالت میں اور جس دور میں بھی ہوں، یہی صدا ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ تمام نبیوں کی یہی صدا تھی اور میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بھی یہی تھی، ابتدا بھی یہی سے کی، اور جب آخری وقت آیا اس وقت بھی زبان پہ یہی تھا، ایھا الناس لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ او لوگو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، معبود پکار کے لائق نہیں۔ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی زبان مبارک سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، دنیا کو سبق دے کے جا رہے ہیں
کہ جب بندہ تنہا ہوتا ہے اس کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب جماعتیں بنتی جاتی ہیں، لوگ ملتے جاتے ہیں، واہ واہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر ذرا نرمی آنی شروع ہو جاتی ہے، رکھ رکھاؤ شروع ہو جاتا ہے، اسے بھی راضی کرنا ہے، اسے بھی راضی کرنا ہے۔ پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا پہاڑی پہ میں نے اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ، آج بھی وہی صدا دے رہا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے۔ میرے نظریے میں، میرے موقف میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں پکار کے لائق صرف کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ پیغام مشکلات میں بھی، مصیبات میں بھی یہی میسج، یہی پیغام ارشاد التوحید و سنت ان کے اسلاف نے سنایا اور اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کیا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ کی رحمتیں ہوں، اسٹیج کے اوپر گفتگو بھی چل رہے ہیں، گردنیں بھی کاٹی جا رہی ہے، پر موقف سے نہیں ہٹے، لا الہ الا اللہ کی صدا دے رہے ہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری میرے مرشد اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، وہ بھی گولیوں کی تڑپاہٹ میں یہی صدا دے رہے ہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد، مولانا پروفیسر ضیاء الرحمن ضیاء۔ اور یوسف صدیق بھی جیل جا پہنچے ہیں، اور جیل کی سلاخوں میں وہاں تو کوئی سوال کرے پوچھے، بندہ کہتا ہے اپنی گلاں چھڈو میری گل سنو، میں بڑا اوکھا ہاں، میں کیتے ابھی کچھ نہیں، میں پھر بھی جیل دے اندر آ گیا، اوے منو باہر کڈو، بندہ رولے جیل سے ہی پاندا ہے، اوے میں بے قصور ہاں۔ پر یوسف صدیق نبیوں کی آل میں ہے اور وہاں بھی مسئلہ توحید سنا رہا ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، جدا جدا رب، ارباب متفرقون خیر، علیحدہ علیحدہ رب وہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، ایک داتا چنگا وے کہ توتے داتا چنگے نے، کیوں جی کی جواب ہے؟ ایک کو وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ ارشاد التوحید کے اسلاف نے بھی یہی مشن لیا اور یہی سنایا جو یوسف صدیق نے جیل میں سنایا اور کہا ما تعبدون من دونہ الا اسمان، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو الا اسمان، وہ صرف نام ہے۔ کسی نے دستگیر بنا لیا ہے، کسی نے لجپال بنا لیا ہے، کسی نے غوث اعظم بنا لیا ہے، کسی نے دادا بنا لیا ہے، کسی نے کیا بنا لیا ہے، یہ نام ہے سارے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری، رب نے نہیں کہا
کسی کو داتا بناؤ، کسی کو دستگیر بناؤ، کسی کو لجپال بناؤ، کسی کو غریب نواز بناؤ، رب نے نہیں کہا، بلکہ رب نے کیا کہا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب کا حکم یہ ہے پکار کرو، عبادت کرو، رکوع کرو، طواف کرو، سجدے کرو، کسی اور کے نہیں، الا ایاہ، صرف اسی کے۔ اب رب نے رزلٹ سنا دیا اور یوسف صدیق کی زبان سے ذالک الدین القیم، جیڑا رب دی توحید اتے رہندا ہے، پکا رہندا ہے، وہ بڑے مضبوط دین دے اتے وے۔ باقی رہ گئی لوکاں دی پرواہ، کہ لوگ کہون اے ہر وقت توحید ہی سناندے نے، انہاں دا ہور کام کوئی نہیں ہے، اوئے نہ چھڈو لوکاں نوں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اوئے لوکاں دی اکثریت جمہوریت جڑی ہے انہوں کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے، سارے اعمال کا دار و مدار مسئلہ توحید دے ہوتے ہوئے اللہ اس جماعت کو ترقیاں دے، نوجوانوں کو ترقیاں مزید عنایت فرمائے کہ اس مسئلے نو گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا پہنچان اور نبی دی اس دعوت دا حق ادا کرن۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ میزبان ہیں، شرکاء کا شکریہ ادا۔ جی میں نے پہلے ہی ادا کیا ہے۔ میں تمام احباب کا جو دور دراز تشریف لائے ہیں نظریے سے محبت رکھتے ہوئے اور حضرت شاہ جی اور ان کے رفقا ان سے محبت رکھتے ہوئے تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کو اللہ اجر جزیل عنایت فرمائے۔